السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اشجار الجنتی، جنت کے درختوں کی بات ہو رہی تھی۔ دوبارہ ان کی کچھ یاد تازہ کر لیتے ہیں کہ ان کی کیا نوعیت ہوگی۔ جنت کے درخت پر محض پتے نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ پھل اور پھول بھی ہوں گے۔ وہاں بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، لمبے لمبے اور گھنے سائے والے درخت ہوں گے جن پر کبھی خزاں کا موسم نہیں آئے گا۔ جنت کے درختوں کا سایہ بہت ٹھنڈا ہوگا جس سے ماحول بھی خوبصورت لگے گا۔ جنت کے درختوں کے پتے اتنے گہرے سبز ہوں گے جیسے سیاہ رنگ کے ہو رہے ہوں، اور درختوں کی جو ٹہنیاں ہوں گی ان کی نشو و نما میں یکسانیت ہوگی اور ہم آہنگی ہوگی کہ ان کا سائز ایک جیسا ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی تھا کہ جنت میں درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے۔ یہ تو ان درختوں کی بات ہے جو وہاں پہلے سے لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم خود بھی اپنے لیے جنت میں درخت لگا سکتے ہیں۔ اسی کا طریقہ ہم حدیث سے جانیں گے کہ وہ کیسے ممکن ہے۔ کچھ تسبیحات ہیں کہ جن کے پڑھنے سے جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں ہمارے لیے۔ تو جنت میں 4 بہترین درخت لگانے والی تسبیح کون سی ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو يغرس غرسا فقال یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس؟ قلت غراسا لی قال الا ادلک علی غراس خیر لک من هذا؟ قال بلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یغرس لک بکل واحد شجرۃ فی الجنۃ۔ رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک درخت لگا رہے تھے کہ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے۔ پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کس کے لیے درخت لگا رہے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے عرض کیا اپنے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اس سے بہتر درخت نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، والحمد للہ، تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کہنے پر ہر کلمہ کے بدلے تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ دنیا میں دیکھیں ایک درخت لگانے کی کتنی مشقت ہے، بیج بونے سے لے کر اس درخت کے بڑے ہونے تک، لیکن جنت میں درخت لگانا اتنا آسان ہے کہ جو یہ تسبیحات پڑھے گا اس کے لیے جنت میں 4 بہترین درخت لگائے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کھجور کا درخت لگانے والا کون سا عمل ہے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنۃ۔ رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ یعنی عظمت والی ہے اللہ کی ذات اپنی حمد کے ساتھ اور پاک ہے، کہا تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہی بہترین فوائد ہیں۔ کیا ان تسبیحات کے فوائد صرف آخرت کے لیے ہیں یا دنیا میں بھی اس کے ثمرات ہیں؟ موجودہ دور میں بے شمار سائنسی آلات اور ایجادات نے اگرچہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیا ہے، مگر ان تمام سہولتوں کے باوجود کیا ہے، انسان بے سکون ہے، اور سکون قلب حاصل کرنے کے لیے نہ جانے
کیا کچھ کرتا ہے۔ تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ دلوں کا سکون کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں تو جان لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا بیان کیا گیا ہے کہ جو بھی اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے، جو دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی ہر نعمت موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے تو سمجھیں کچھ بھی نہیں ہے آپ کے ہاتھ۔ دل کا سکون اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی موجودگی میں ہی باقی نعمتوں کا بھی مزہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی نعمتیں بھی مزہ نہیں دیتی۔ تو جان لیتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کون کون سی اقسام ہیں۔ تو ذکر کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلا ہے ذکر قلبی اور وہ سب سے افضل ہے۔ اس سے مراد ہے کہ انسان ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھے اور دھیان اسی ذات کی طرف رہے، یعنی دل میں ہر وقت اللہ کا خیال ہو۔ جو بھی کام کرنے لگیں چاہے وہ دنیا کا ہی کام ہو لیکن دل میں کیا ہو؟ اللہ کا خیال ہو، اللہ کی یاد ہو، تو یہ عمل مکمل طور پہ مخفی ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن ہر موقع پہ اپنا جائزہ لے رہا ہوتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کہیں یہ اللہ کی نافرمانی کا تو نہیں، کہیں اللہ کی ناراضگی کا تو نہیں، یعنی وہ کسی وقت بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور یہ ذکر کا بہترین درجہ ہے۔ یہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جس کی اللہ کے ساتھ محبت بہت شدید ہو، اور یہ ذکر ذاکر کے دل کی گہرائیوں میں رچ بس جاتا ہے اور پھر لاشعوری طور پر بھی یاد الہی کا عمل جاری رہتا ہے۔ اس کو ذکر خفی بھی کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ذکر کرتے ہوتے تھے۔ ذکر لسانی، زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر لسانی کہلاتا ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے، درمیانی درجہ ہے۔ اس میں دھیمی آواز زیادہ پسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ ایسے ذکر کے دوران ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت اور مسنون دعائیں ذکر لسانی کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کو ذکر جلی بھی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے ذکر عملی۔ اس سے مراد تمام نیک اعمال ہیں۔ نیک اعمال سے اللہ کا ذکر کرنا، عبادات بھی اسی میں شامل ہیں۔ عبادات کی تمام اقسام ذکر عملی سے تعلق رکھتی ہیں۔ عملی ذکر میں یہ شامل ہے کہ جن چیزوں نے اللہ سے روکا ہے ان سے روکا جائے، اور جن امور کو کرنے کا حکم دیا ان کو سر انجام دیا جائے۔ اور ہے تو یہ مشکل کام، اور آج مسلمان اس سے بڑی حد تک محروم ہے۔ جیسے بقول اقبال، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ جو فرق زندہ اور مردہ کا ہے وہی فرق ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کا ہے۔ تو جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا انہیں ایک حدیث میں قبرستان سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر خفی تو میں بھی اپنے شایان شان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر کرے یعنی ذکر جلی تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں،
اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، یعنی اس سے بڑھ کے، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث متفقن علیہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا ریوارڈ کیا ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 تھی کہ بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ لہٰذا کرنے کا کام کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں اس کا دنیا میں نقصان کیا ہے؟ جو لوگ ذکر الہی سے اعراض اور انحراف برتتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ سورۃ الطٰہٰ کی آیت ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے روزے قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا یا الہی، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھتا تھا۔ اسے جواب ملے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا کہ تیرا طرز عمل کیا تھا کہ میری آیتوں کو بھول گیا، تو آج تو بھی بھلا دیا گیا۔ تو اس تنگی سے بعض نے عذاب قبر مراد لیا ہے، عذاب قبر کی جو بے چینی ہے وہ مراد لی ہے، اور ذکر سے غفلت بھی مراد لی جاتی ہے، جس میں بہت سے لوگ مبتلا رہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں، اور یہاں تنگ زندگی سے مراد عذاب برزخ بھی لیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تمام مفہوم ہی اس کے کیے جاتے ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہتا ہے اس کی آخرت تو تاریک ہوتی ہی ہے، اس کی دنیا بھی تاریک کر دی جاتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کو مختلف تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آخرت میں بھی عذاب میں مبتلا کر کے وہ بالکل فراموش کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ آپ اللہ کو کبھی بھی نہیں بھولتے تھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اور ایک روایت میں پتہ چلتا ہے کہ سوتے ہوئے بھی آپ کا دل جاگ رہا ہوتا تھا، یعنی آپ کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رچی بسی ہوتی تھی۔ تو پھر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ اس کی دونوں جہان کی زندگی امن اور سکون کا گہوارہ بن جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ سکون قلب وہ چیز ہے جو کہیں بھی نہیں ملتا، کسی بازار سے نہیں ملتا، جو پیسوں سے خریدا نہیں جا سکتا۔ دنیا کی اگر کسی چیز میں تھوڑا بہت سکون ہے بھی تو وہ عارضی ہے، حقیقی اور دائمی سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون ہے تو اس کی زندگی جیتے جی جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اس کے برعکس تمام تر نعمتوں کے باوجود اگر کسی کی زندگی میں حقیقی اور دائمی سکون نہیں ہے تو اس کی زندگی جیتے جی جہنم کا نمونہ بن جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں کبھی بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا ہم سے کیا تقاضا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کا تقاضا ہے ہم سے، اور یہ آیت اللہ کا شکر ادا کرنا سکھا رہی ہے، اور نتیجے میں ہم اللہ کی عظمت کو
تسلیم کر رہے ہیں، ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہر قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو ایک بار جب ہم واقعتاً یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم تو دراصل اپنی زندگیوں کے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں، یعنی یہ صرف اللہ کی مدد اور مرضی سے ہی ہے کہ ہمارے تمام کام ممکن ہو پاتے ہیں، ہم تو اصل میں کچھ بھی نہیں ہیں، تو کیوں نہ پھر ہم اس رب کے ساتھ دوستی کریں، اپنے اس رب کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں تاکہ ہماری زندگیوں میں آسانی آ جائے۔ تو یہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستحکم کرنے کا ایک بہت ہی سیدھا اور طاقتور طریقہ ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر اور شکر انسان کو باقی مخلوق سے بے نیاز بنا دیتا ہے، اور آپ ہر معاملے میں پھر اللہ پر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگوں پر انحصار نہیں کرتے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتے ہیں جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے اور اس کی تسبیح کرتا ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو پھر اس کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت کے نتیجے میں اللہ کی مدد بھی بڑھ جاتی ہے اور کاموں میں بھی آسانی آ جاتی ہے۔ تو ذکر میں کون کون سے دنیا کے فائدے پوشیدہ ہیں؟ ذکر میں بے پناہ فائدے چھپے ہوئے ہیں جن کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ کثرت ذکر سے دلوں کا میل اور زنگ دور ہوتا ہے اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، پھر کام آسان ہو جاتے ہیں، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی حقیقی محبت، معرفت اور پہچان حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور توکل بڑھتا ہے، پھر اسی طرح نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے، نفس شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کاموں اور وقت میں برکت آ جاتی ہے، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دل میں خوشی اور مسرت کے جذبات ہر وقت غالب رہتے ہیں، دل پرنور ہو جاتا ہے اور اسی طرح چہرہ بھی بارونق ہو جاتا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کا ذکر دلوں کے لیے زندگی ہے، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ جب زبان یا دل اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا تو گناہوں کی طرف خیال ہی نہیں جائے گا، اور انسان کی تمام پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کے نتیجے میں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہی ہے جیسا مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا ہے کہ ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے، ایسا سکون اور لذت جو باقی رہنے والا ہے، اور اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر ایمان کی حلاوت نصیب کرتا ہے، اور روح اور قلب کو اطمینان بخشتا ہے، اور اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اس سے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے قرب الہی اتنا ہی زیادہ ہمیں نصیب ہوگا، اور جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دوری ہمیں محسوس ہوگی اپنے دل میں۔ تو لہٰذا ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور ان تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، اور دو کا تو آج کے اس لیکچر میں بھی ذکر ہے کہ وہ تسبیحات جن کے نتیجے میں جنت میں درخت لگائے جاتے ہیں، تو آخرت میں بھی فائدہ ہے ان تسبیحات کا اور دنیا میں بھی بے پناہ فائدے ہیں اللہ کے ذکر کے۔ لہٰذا ہمیں کسی لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا، نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا غلبہ پانا شروع کر دیتا ہے اور وہ دل میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان پریشان ہو کے رہ جاتا ہے اور اپنا کوئی کام نہیں پھر وہ کر پاتا۔ تو یہ سب سے بہترین ہتھیار ہے اللہ کا ذکر کہ جو دین کے راستے میں بھی معاونت ہے اور مدد دیتا ہے آگے بڑھنے میں،
نیکیوں کے راستے پہ چلنے میں اور گناہوں سے بچنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔